حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین کو ایک مرتبہ خط لکھا کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ پوچھا تھا. اور شیخ کو حق ہوتا ہے کہ اپنی شاگردوں سے پوچھے. تو سب کے جواب اس زمانے میں خطوط چلتے تھے، موبائل SMS تو تھا نہیں، خط لکھنے کا معمول تھا. تو مریدین کو خط لکھا تو سب سے زیادہ قرآن جن کا آیا لکھ کر حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت جی ہیں وقت سے کتنے مصروف، لیکن سب سے زیادہ تلاوت کا ریشو ان کا آیا سارے مریدین. جائزہ لیا تھا ایک مرتبہ تو ان کا آیا کتنی تلاوت کرتے. اور ہم لوگ ان سے زیادہ مشغول تو نہیں ہوں گے. اب پوچھیں گے کہ کتنا پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. اب سورہ یاسین روز پڑھتا ہوں مگر تو ٹھیک ہے، سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، روز پڑھو، اس کی فضیلت مستقل ہے. لیکن بقیہ قرآن اس کو بھی سب کر پڑھنا چاہیے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے اور گندگیوں سے پاک ہوتے تو کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا. یہ تو اس کو معمول بنانا چاہیے. تو فرمایا کہ ذکر کے بغیر اللہ کا دھیان نہیں آئے گا. دھیان لانے کے لیے عبادت میں اللہ کا ذکر ضروری ہے اور اس کے لیے شرائط ہے. ہم لوگ ذکر کرتے ہیں چائے پیتے پیتے، چلتے چلتے، ذکر کے لیے وقت نکال کر، یا فجر اور عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے باوضو، وضو تو ہے ہی ہے ماشاء اللہ، باوضو یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر دھیان کے ساتھ پڑھیں. کم وقت میں بھی ہو جائے گی اور دل کو بھی شانتی ہوگی اور دماغ کو بھی سکون ملے گا کہ ہاں میں نے آج تسبیح ڈھنگ سے پڑھی ہے. کیسی پڑھی ہے؟ ڈھنگ کی تسبیح پڑھی ہے. کیسی پڑھی ہے؟ ڈھنگ کی. میں نے دل بھی بولے گا ہاں اس کو ذکر کیا آج. ورنہ ہمیشہ چائے پیتے پیتے ہاں بات بھی کر رہا تو کیا ہوا، ہاں بولو صبح یہ تسبیح. حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے اوراد وظائف میں نے کیے ہیں مختلف مشائخ کے، لیکن جو فیوض و برکات، جو نورانیت اور روحانیت صبح صادق سے پہلے قرآن دیر تک پڑھنے میں نے محسوس کی ہے، جو ترقی، روحانی نورانی کیفیت، تعلق مع اللہ میں بڑھوتری، وہ کسی اور وظیفے میں نے نہیں پائی. تو بہتر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت اس وقت میں کر لیا کریں. اگر وقت کم پڑ رہا ہے تو چاہے 5 منٹ ہی صحیح کچھ دیکھ کر پڑھ لیں، باقی قرآن پھر دوسرے موقع پہ جب موقع ملے پورا کر لیں. لیکن اتنا تو ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ اس وقت تلاوت ہو جائے. بطور خاص کے اللہ کے یہاں اس کا اجر ملتا ہے، بطور خاص ایسا عمل ہے. صبح صادق سے پہلے منتخب میں آپ دیکھیں گے کہ جو تہجد کی 2 رکعت کی بھی توفیق مل جائے تو بڑی خیر اس کے حصے میں آ گئی، اور جو سویا رہ گیا بڑی خیر سے محروم رہ گیا. اس کا دن بھی اچھا گزرے گا، حشاش بشاش بھی رہے گا، طبیعت میں بھی جیسے کھلا رہے گا وہ. اور دیر سے اٹھنا مردار غصہ ہے تو مردار جیسے ہی رہتا ہے. اتنا دیر سے اس کو حالانکہ 10 گھنٹہ سویا 8 بجے 10 بجے اٹھا، لیکن پھر بھی اٹھے گا تو مردار جیسے ہی لگے گا اس کو کہ میں مردار ہوں. اور تہجد میں اٹھنے والا وہ فریش پن محسوس کرے گا اپنے اندر کہ جلدی سونا چاہیے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین اینڈ وومین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. ہاں، عورتوں اور مردوں کو عشاء بعد جلدی سونا مالدار، تندرست اور عقل مند بناتا ہے. اور اپن لوگ سب الٹا کرتے، دیر سے سوتے دیر سے اٹھتے. مولانا اکثر سنایا کرتے تھے، بولے ہم لوگ سفر میں دیر سویر آتے ہیں، شہر میں نکلتے بھی دیر سویر، تو اکثر ہم رات میں جب واپس آتے ہیں تو غیر مسلم محلوں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے، نیل بتا سناٹا، پن ڈراپ سائلنس، ایک دم کرفیو. اور جب مسلمانوں کے محلے میں داخل ہوتے ہیں تو 2 بجے رات کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 9 بجے ہے، یا 12 بجے رات کو آتے ہیں محلے میں ادھر تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 10 بجے ہے یہاں پر، اور وہاں 9 بجے ایسا لگتا ہے جیسے رات کے 12 بج گئے. رات کے ہمارے ساتھ 3 دن جاتے ہیں نا چائے پینے عشاء بعد، سمجھتے مارے گا ہے، اور باہر نکلتے ہوئے سب سناٹا، کتے بھوک رہے، واپس آئے ان کو سمجھاؤ بند ہوگی، بولے نہیں یار کھلی ہوئے گی، اور جاتے ایسی منہ چھوٹا سا کر کے بولے سب بند کی. مطلب ہم لوگ 10 سال سے آ رہے ہیں، 15 سال سے، بھروسہ ہی نہیں کرتے ہم لوگ کی بات، بس جاتے زبردستی دیکھتے ایسے ہے. تو یہ حال ہے ہمارا، دیر سے سونا. حالانکہ 3 آدمیوں کی اجازت ہے دیر سے سونے کی. ایک تو کسی کو علمی مشغلہ ہو، کچھ لکھنا پڑھنا ہو، کچھ اس پہ مذاکرہ ہے، سیکھنا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی اس کا
تو دینی علم کے بارے میں کچھ ایسا ہو تو جاگنے کی گنجائش ہے، یا کوئی مہمان آ گیا ہے اس کو کھلانا پلانا، اس کی خدمت، اس کی تھوڑی بیٹھ کر بات چیت، اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور تیسرا تو معلوم ہی ہے کس کو اجازت ہے، سمجھ گئے نا، نئے نئے لوگ بیچارے جن کا کہ نیا نیا رشتہ ہوا ہے تو تھوڑی سی ان کو بھی گنجائش رکھی گئی کہ وہ بھی کچھ جاگ لیں۔ باقی سب لوگوں کے لیے یہ جو شاباش ہو جائے، تو شاباش کیا ہے، ہو جائے دوسرا کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو کہیں گے سب لوگ جلدی ہے شاباش۔ تو تہجد میں یہ اکثر ہم کرتے ہیں، کرتے رہو اس نیت سے تو اپنا کرنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھو اکثر ہم مذاکرہ کرتے ہیں کہ اگر صبح صبح یہ اعمال ہم کر لیں تو دن بھر ہمارے اندر تازگی بھی رہے گی اور روحانیت بھی رہے گی۔ ایک تو تہجد پڑھ لیا کریں، یعنی کم سے کم اتنا ہو کہ 2 رکعت چاہے مل جائے، کتنی مل جائے، 2 رکعت، اور اللہ توفیق دی تو 4 6 8 تک پڑھ لو، کتنی پڑھ لو، 2 4 6 یا 8 تک کے جا سکتے ہو، اور کم سے کم 2، منیمم 2 اور میکسیمم 8 رکعت۔ تو یہ ہو گیا تہجد کا طاعت۔ اس کے بعد پھر دعا مانگ لو جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے لیے، امت کے لیے، ہے نا، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، صحت عافیت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، جو بھی اپنی حاجت ہے اللہ کو کہتے ہیں مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے، ہم سوتے رہتے ہیں اس وقت۔ اور تیسرا کام یہ کر لو، تلاوت کر لو، کیا کر لو، چاہے سورہ یاسین ہی پڑھ لو، 5 رکوع 5 منٹ میں ہو جائے گی، یہ ہو گیا دیکھ کر تلاوت کا ہو گیا۔ اور چوتھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ فجر کی نماز۔ کیسے؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب امام جب نیت باندھے اس وقت، ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہاں احمد نگر میں اجتماع ہوا تو یوسف بھائی پالن پوری، قاری ظہیر صاحب مرکز کے 2 آدمی یہاں مالیگاؤں لے کر آئے، ساتھ میں ہم لوگ آ رہے تھے تو شیرڈی میں بھیڑ بھاڑ دیکھی، بولی یہ کیا اتنی جلدی ہوگی، تو بتایا کہ یہاں ایسا ایسا ہے، اس کی تھوڑا سا بتائے۔ اچھا، بولے مہاراشٹر کی زمین بڑی زرخیز ہے، بھگوان جنتی ہے، ایسا انہوں نے مذاق کے تھوڑا بولے۔ بہرحال وہ جب یہاں آئے تو یہاں پر مشورہ چل رہا تھا نورانی مسجد میں، حاجی عبد المجید صاحب بھی تھے اور سب ذمہ دار بیٹھے تھے، ہماری شورا دیکھ کے حاجی عبد المجید صاحب انتقال ہو گیا، نئے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس لیے بتا۔ تب رائے لگا کہ پرانوں کو کب جوڑا جائے، تو کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے۔ سب کی رائے ہونے کے بعد قاری ظہیر صاحب نے کہا کہ بھائی حاجی جی، بولے کیا، بولے آپ کے یہاں پرانے فجر نہیں پڑھتے کیا، فجر کی نماز کی رائے کیوں نہیں دیتے کہ فجر میں پرانوں کا جوڑ ہو جائے، یہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے کیوں رائے دیتے ہو؟ نماز ایک ایسا عنوان ہے جس سے امت کو آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز، یہ تیسرا تھا، اور چوتھے 3 تسبیح فجر پڑھ کے 3 تسبیح۔ ہاں اگر آپ کی مسجد میں جماعت ہے یا فجر کے بعد آپ کے ذمہ خدمت جماعت میں نکلے ہوئے ہیں یا کوئی اور اجتماعی عمل ہے تو 3 تسبیح فجر سے پہلے بھی، اگر کوئی اجتماعی عمل ہے تو 3 تسبیح فجر سے پہلے بھی پوری کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، کر لو پوری 3 تسبیح فجر سے پہلے پڑھ لو۔ اور اگر فجر کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، خالی ہے، اپنی مسجد میں جماعت بھی نہیں ہے اور ہم خود بھی جماعت میں نہیں ہیں، اور فجر کے بعد اپنے یہاں تعلیم دوپہر میں ہے، فجر میں تعلیم بھی نہیں ہے، کوئی مشورہ بھی اپنا دوپہر میں ہے، تو تسبیح فجر کے بعد پوری کرو۔ کب پوری کرو؟ فجر کے بعد ہی پوری کرو، لیکن اگر کوئی مشغولی ہے تو فجر سے پہلے، اور فجر سے پہلے بھی نہ ہو سکے اور مشغولی کی وجہ سے فجر کے بعد بھی نہ ہو سکے تو ظہر سے پہلے 3 تسبیح پوری کر لو۔ آج کل ہم سب یہ ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، بڑی غفلت ہو رہی ہے، اس لیے یہ مذاکرہ ہے کہ ہم ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو اہتمام سے کرنے والے بنے۔ نہیں تو وہی بات ہوگی کہ پہلے دوسرے چلے میں تو اہتمام کیا اور بعد میں سب چھوڑ چھاڑ کے رکھ دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی اعمال میں تاثیر جو پیدا ہوگی وہ انفرادی اعمال سے پیدا ہوگی۔ جیسے انفرادی اعمال جو بتایا گیا، اس کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو ہم جب اجتماعی اعمال میں لگیں گے، گشت اجتماعی عمل ہے اور اسی طرح یہ اجتماعی دعوت ہے، تو اس کا اثر پڑے گا، انفرادی عمل کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ 4 کا ہوا، تہجد کا 1، تلاوت کا 2، تسبیح کا 3، تکبیر تحریمہ کا 4، اور بیچ میں دعا ہے اور ایک اشراق ہے۔ یہ 6 کام اگر ہم کر لیں گے تو دن بھر آپ کے لیے پھر سارے معمولات تقریباً پورے ہو گئے۔ اب دن بھر آپ کے لیے دعوت کے کام کے لیے بھی موقع ہے اور اپنے اجتماعی اپنے کاروبار کے لیے، گھر کے بھی کام کاج کے لیے موقع ہے۔ آپ صبح صبح ان چیزوں سے فارغ ہو جایا کریں، کوشش کرو کہ ایسا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہاں یہ
غلط. یہ تو ایک محنت ہے. تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں, کتنی تحریکیں چلی ختم ہو گئی. تو یہ کوئی تحریک نہیں ہے. اگر کوئی تحریک مان بھی لے کہ کوئی تحریک ہے تو اس پر انہوں نے ایک بات کہا کہ بفرض و محال اگر مان بھی لیا ہے کہ یہ کوئی تحریک ہے, حالانکہ تحریک نہیں ہے, تو بولے میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ سو گئے. تحریک ایمان, تحریک کہتے ہیں حرکت دینے والی, یعنی یہ محنت ایمان کو حرکت دینے والی محنت. تو ایمان جو رات میں, جو چنگاری ایمان کی رات میں دب گئی ہے, اس چنگاری کو اوپر لانے کی محنت ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. تو وہ جو آگ ایمان کی ہمارے رات میں ہو گئی نا, چلی گئی, اس کو پھر سے اڑکانے کی محنت ہے. تحریک ایمان کا مطلب یہ کہ ایمان کو پھر سے حرکت دینے والی محنت. کہتے ہیں کہ کیوں کر دب جائے خس و خاصات سے مسلمان. خس و خاصات کہتے ہیں گھاس پھوس, جس میں چنگاری اندر ہوتی ہے اور اوپر گھاس پھوس. تو وہ چنگاری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پورے گھاس پھوس کو جلا دیتی ہے. تو کیوں کر دب جائے خس و خاصات سے مسلمان, مانا کہ وہ تب و تاب نہیں اس کی شرر میں. مانا کہ پہلے جیسی وہ گرمی اس کی چنگاری میں نہیں رہی, لیکن پھر بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ اس کو اگر ہوا دی جائے, اس کے ایمان کو تحریک دی جائے, حرکت دی جائے, تو یہ جاگ نہ جائے. چنانچہ حرکت دی دعوت سے اسلام نے عالم کے مسلمانوں کو, تو کتنے جاگے. پوری دنیا میں ہلچل ہے. ہم سب کہاں سے, اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسجد میں ورنہ کہیں اور ہوتے. ابھی کوئی نہ کوئی کہاں ہوتے, وہ کیا گرانے کی ضرورت ہے, سبھی کو پتہ ہے کہاں ہوتے. ہاں, لیکن یہاں اللہ نے پہنچایا تھا. ہم سب کی تو ایسے ہی تھے نا. ساتھی تیری نظروں نے وہ جام پلائے ہیں, ساتھی تیری نظروں نے وہ جام پلائے ہیں, بہتے ہوئے دیوانے بھی ہوش میں آئے. ہم سب سے بہتے ہوئے دیوانے سے ہوش میں آئے. کرے ہم آخرت کے لیے بھیجے گئے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ دنیا میں کھیل کود کے لیے آئے ہیں, لہو لعب کے لیے آئے ہیں, گلچھرے اڑانے کے لیے آئے ہیں, خواہشات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں, کھانے پینے کی, سیر و تفریح کی, گھومنے پھرنے کی. تو جگایا ہمیں اس کام نے کہ نہیں, ہم تو ایک عظیم مقصد کے لیے برپا کیے گئے, جس کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہے. یہ تو اللہ ہمیں جنت میں دے گا. دے گا جنت. دنیا کیا ہے کہ چدی کا شوربہ, یہاں کی جوانی, یہاں کی سب چیز جو ہے کوئی حیثیت نہیں جنت کے مقابلے. تو یہ محنت اپنے ایمان کو حرکت دینے والی, اور ایمان کا سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض. علماء فرماتے ہیں کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے, فرض عین ہے کہ وہ ایمان اسے خدا کے حکموں پر کھڑا کر دے, نافرمانیوں سے روک دے, نافرمانیوں سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. فرض کفایہ ہوتا ہے تو وہ تو دعوت و تبلیغ کی بات ہوگی. یہ ایمان سیکھنے کی محنت ہے. کیا کی محنت؟ ایمان سیکھ. ہاں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچان لیں کہ اس کا کلمہ اخلاص والا ہے اور فلاں نے بغیر اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے؟ کیا علامت ہے, کیا سمٹم ہے, کیا پہچان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے. تو اتنے ایمان کا سیکھنا ضروری ہے. اور ہر نبی نے ایمان ہی کی دعوت دی ہے سب سے پہلے. اس کے بغیر باقی چیزیں وہ تو 2 نمبر پر ہے, بلکہ باقی چیزوں کے اندر بھی صلاح اور فلاح ایمان کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. ہاں, سب سے پاورفل چیز صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے انسان کو ایمان کی طاقت ہے. آخرت کی زندگی کا بننا بھی وہاں ایمان ہی پر ہوگا. ایمان ہی کی بنیاد پر آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ بنے گی. اس کے بغیر تو وہاں کوئی علاج ہی نہیں ہے. ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے. ہاں, چاہے معمولی ایمان اس کے پاس کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے.
اس سے دوستوں ایمان کے سیکھنے کی ہے. صحابہ کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا. اس لیے ہم سب جو اس دعوت کے کام میں لگے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اور اس کے لیے ایمان سیکھنا ہے سب سے پہلے. تو ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ایمان پارا صفت ہے. پارا سردی پا کر سکڑتا ہے, گرمی پا کر پھیلتا ہے. تو ایمان پر محنت ہوگی تو پھیلاؤ ہوگا, بڑھے گا, کیفیت میں اضافہ ہوگا. اور محنت نہیں ہوگی تو ایمان بڑھے گا. اس لیے ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ صفات ہمارے اندر آئے جو امت کے اندر, تو 4 بڑے نفع امت کو ملیں گے. پہلا نفع تو یہ ہوگا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. جب ایمان پر محنت کریں گے اور یہ صفات جو لے کر ہم چل رہے ہیں. ابھی ہم لوگ ملیر کوٹلا میں سے جماعت بھی آئی ہوئی ہے. فرمایا کہ یہ پہلے 50 نمبر تھے, کتنے تھے اور بعد کتنے کہتے ہیں 64 65. ارے بولے تو مختار بھائی کتنے نمبر تھے پہلے, نہیں معلوم. بولے 50 نمبر تھے. یہ کتنے تھے؟ ہاں 50. اس کو کم کر کے باقاعدہ دیوبند کے اندر مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی وہ بھی تھے جب یہ نمبر بن رہے تھے. تو وہاں پر اس کو 4 نمبر اکرام علماء تھا. اس وقت کیا تھا؟ اکرام علماء. مولانا الیاس صاحب سے مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی کے لیے اکرام مسلم رکھو. کیا رکھو؟ اکرام مسلم. دیوبند میں جس سے نمبر بنائے گئے. کہاں پر؟ دیوبند سے بنائے نہیں بلکہ قرآن حدیث آگے سے کیے گئے. تو کوئی اپنی طرف سے یہاں نہیں ہے, سب جو ہے قرآن حدیث سے. ہمارے پڑوس کے ایک مفتی صاحب تھے, وہاں سیلون میں 6 صفات کے بارے میں بات کر رہے تھے. کہا کہ 6 صفات میں سے ایک صفت بھی اگر چھوڑ دیں گے تو نجات مشکل ہو جائے گی. جیسے ارکان 7 ہیں ایمان کے, ایک کا بھی انکار 7 کا انکار ہو جائے گا. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 7. ایک کی بھی نفی, سب کی نفی ہو جائے گی. ایک کو بھی نکالو گے, جیسے 100 لوگ میں سے ایک مرد ایک ویسا کم ہوا تو کھڑا ہو جائے گا. لوگ سب ہے, نری نہیں ہے, چلے گا. سب ہے, ٹوٹا نہیں ہے. سب ہے, مزدور نہیں ہے. سب ہے, پاور نہیں ہے. ایک چیز گئی کہ کھڑا ہو جائے گا. ایسا ہی تو فرمایا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. تو بتاؤ, کچھ بھی کر لو, دنیا میں اجر دے دیں گے اللہ, لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو ایمان کتنی زبردست چیز ہے. اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ سارے نبیوں نے سب سے پہلے اپنی امت میں ایمان ہی کی محنت کی. نبی سب سے ایسے درجے کے بھیجنے والے اللہ نے بھیجا, اور نبی اور محنت کا بھی کر رہے ہیں ایمان کی, جسے آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں. اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر ہر عمل محتاج ہے ایمان کا. کوئی عمل, اگر کوئی غیر مسلم نماز بھی پڑھے اور ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز کا وہ ثواب نہیں ملے گا اس کو جو ایمان والے کو ملے گا. ہاں, ایمان کے بغیر نماز بھی محتاج ہے قبولیت کا, شرط قبولیت حاصل کرنے کے لیے. کوئی بھی کار خیر ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگا. یہاں تک کہ دعوت کا کام بھی. اس لیے کنتم خیر امت میں آخری میں تؤمنون باللہ آیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں. لیکن یہاں اہمیت بتانا کی دعوت کے کام کی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ تم کو خیر امت کا ایوارڈ کیوں ملا ہے, افضل امت تم کو کیوں کہا گیا ہے کہ تم اس کام کو انجام دے رہے ہو. تو اس کو پہلے ذکر کیا. ورنہ ایمان میں, دیگر اعمال میں ہم سے پہلے کی امتیں بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں, لیکن جو ہم کو تمغہ ملا ہے, خصوصیت سے جو امتیاز حاصل ہوا ہے, توفیق جو بخشی اللہ نے اس امت کو دیگر امم پر, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں دعوت کی محنت دیجیے. لیکن یہ بھی قبول نہیں ہوگی ایمان کے بغیر. تؤمنون باللہ. پھر فرمایا کہ ایمان ہے, ایمان جنت کے تالے کی کنجی ضرور ہے, لیکن اس میں اگر لیور نہ ہو, لیور کس کو بولتے ہیں؟ دندانے. دندانے سمجھتا کہ نہیں, اس میں ہوتے نا کھڈی, اس کے بغیر کیسے کھلے گا؟ تو یہ اعمال کھڈی ہے. تو نماز کے بغیر خالی ایمان بھی ہوگا تو اعمال کی بھی ضرورت ہے. اگرچہ ایمان جنت میں جانے کے لیے شرط ضرور ہے, کبھی نہ کبھی جائے گا اگر اعمال کے بغیر گیا, لیکن اعمال جو ہے یہ جنت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے. اور جنت میں آسانی سے جانے کا, بغیر جہنم سے باہر جہنم نہیں جائے گا. پھر وہ اعمال جو ہے
اگر اعمال نہیں ہے تو آیا جہنم جنت میں جائے گا. ہاں لیکن وہ بھگتنا پڑے گا نا، اعمال نہیں کیے تو سزا. اور اگر اعمال ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. ایمان تو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، لیکن فقط ایمان کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی ہو. اعمال ہوں گے تو ڈائریکٹ جائے گا. جیسے نماز بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرائے گا نا، ہے نا فضیلت نماز. تو اعمال کے بغیر بھی نجات مشکل ہے، اس لیے دوسری شرط لگا دی ہر جگہ قرآن میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فوراً اس کے بعد یہی آیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، نقصان سے نکلیں گے، اور انہیں کے لیے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. اور اچھے اعمال میں سارے اعمال کا تاج، بلکہ سر تاج کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے سوال نمازی کا ہوگا آخرت میں. اور 5 بڑے بڑے مسائل کا سلوشن اللہ نے نماز میں رکھا ہے: روزی، عذاب قبر، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہونا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا. 5 بڑے بڑے انعامات نماز پر. تو نماز کے بغیر بھی گزارا نہیں اور کوئی چارہ نہیں. قبر میں، آخرت میں آگا بھی چمکیں گے روشن اور چمکدار. اور سفارش کا مستحق بھی بنے گا نمازی آدمی. نماز نہ پڑھے اور امید رکھیے کہ سفارش کس کی کریں گے؟ جس کو پہچانیں گے نبی، اور ان کو پہچانیں گے جو دنیا میں نماز کا اہتمام کرتے رہے ہوں. کیونکہ اعضائے وضو نماز کی وضو کی برکت سے چمکیں گے. جیسا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے تو کیسے کریں گے؟ پہچانیں گے کیسے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان وہاں ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے اتنے بڑے مجمع میں؟ اجتماع میں مشکل ہو جاتا ہے. ضلع کے اجتماع میں دونوں صوبے کے اجتماع، اور وہاں حج میں تو گم ہوتا ہی ہے، حاجی گم ہوتا ہی ہے. ہاں 35-40 لاکھ میں مشکل ہو جاتا ہے تلاش کرنا. تو ساری انسانیت ہوگی. تو آپ نے مثال دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ عائشہ اگر بہت بڑا مجمع ہو، بہت بڑا میدان ہو، اور سارے اس میں چاکلیٹی گھوڑے ہوں، سب چاکلیٹ کلر، لیکن کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کے منہ پر، گھٹنوں پر، بدن کے بعض حصوں پر سفید پٹا ہو، سفید پٹا، تو کیا وہ تمام کالے یا چاکلیٹی یا دیگر کلر کے گھوڑوں میں سے ان کو چھانٹا نہیں جا سکتا؟ ان کو پہچانا نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نہیں، بہت آسانی کے ساتھ. سارے کالے یا چاکلیٹی ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں جن کے منہ پر یا ان کے ہاتھوں پر، بدن کے بعض حصوں پر سفید پٹا ہے. تو بہت آسانی سے کہیں بہت دور بھی ہوگے تو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے. جسے نشان لگاتے ہیں نا یہ جانور بیچنے والے، تو نشان سے پہچانتے. بولے میں اپنی امت کو اسی طرح پہچان لوں گا، ان کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے، اعضاء وضو کی وجہ سے میں پہچان دوں گا. تو نماز اتنی بڑی چیز ہے، اس کے بغیر ہی نجات ہے. پھر نماز بھی وہ نماز ہوگی جو نماز واقعی نماز ہو. تو وہ علم کے بغیر ویسی نماز بنے گی نہیں. کوئی خالی نماز پڑھ کر، اسی لیے آتا ہے وعید میں بھی ہے، تنبیہ میں، کہ 60 سال تک آدمی نماز پڑھتا ہے. 60 سال کا لفظ ہے. اب 60 سال میں تو پوری زندگی ہو گئی نا. 15 سال کی بالغ ہوا اگر آدمی اور 75 سال میں دنیا سے چلا گیا تو پوری زندگی کی نماز آ گئی نا 60 سال میں. ارے کچھ ہاؤ تو کرو. تو گویا پوری زندگی نماز پڑھو، لیکن ایک بھی نماز عند اللہ مقبول نہیں ہوئی. کیوں؟ رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح نہیں کیا، اور سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. یہ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھا. جیسے ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آپ دیکھ رہے تھے، کہا جاؤ آپ نے نماز نہیں پڑھی. پڑھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں، یعنی پڑھ کر آئے اور کہہ رہے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ ہے 60 سال والی نماز. پھر جا کے پڑھی، پھر بلایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، پھر پڑھو. 3 مرتبہ یہی فرمایا. 4تھی دفعہ میں کہا کہ اللہ کے نبی بتا دیں کیسے پڑھو. کہا کہ تم نے رکوع کیا تو سیدھا کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے. پہلے سجدے سے سر اٹھایا نہیں، سیدھے بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو یہ دونوں علماء فرماتے ہیں واجب ہے رکوع سے کھڑے ہونا، تھوڑی دیر سیدھا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اور ایک دعا بھی آتی ہے، پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ لو، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو وقفہ بھی ہو جائے گا دعا پڑھنے کی برکت. ایسے 2 سجدوں کے درمیان میں توقف ضروری ہے، تھوڑی دیر سیدھا ہے. ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ بھی اگر پڑھ لیں تو اس میں بھی تھوڑا سا خود بخود پڑھنے کی برکت سے ٹھہراؤ آ جائے گا، ورنہ کھٹاکھٹ چلتی ہے. پھر رب اغفر لی کم سے کم پڑھ لو 2 سجدوں کے درمیان. کیا پڑھ لو؟
رب اغفر لی، حالانکہ دعا ہے پوری، رب اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا ہے دو سجدوں کے درمیان، رب اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، فل دعا ہے، سب آ گیا، اور بھی دعا ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ کم ہے، تو وہ والی یاد کر کے جس میں سب آ جاتا ہے، اعمال، کیا ہے اعمال، تو مال میں مال، اعمال میں مال بھی ہے نا، اعمال، مال میں تو خالی مال ہے اور اعمال میں مال بھی ہے، تو نماز ایسی چیز ہے اور وہ بغیر علم سے صحیح نہیں ہوگی، علم سیکھنا کتنا ضروری ہے نا، وہ ایک ایک صفت کی اہمیت بتا رہے تھے کہ علم کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی، 60 سال تک آدمی نماز پڑھتا ہے اور قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ کہ سیکھا نہیں، رکوع سجود، ہم میں سے کتنے ہیں کہ کبھی مشق نہیں کی کہ میں رکوع صحیح کر رہا ہوں پھر کوئی اور کو لگا دے، دیکھو اپنے طور سے سوچو کہ میں سمجھا کہ میرا رکوع صحیح ہے تو میں سمجھا 99% غلط ہے، فیل ہے، کبھی بھی تجربہ کر لو، میں سمجھے کے بعد یہ ہوگا کہ میں سمجھا، بعد میں پتہ چلا کہ جو میں سمجھا تھا وہ غلط تھا، کیا تھا؟ تو 99 دفعے غلط نکلے گا، ایک دفعے خالی میں سمجھا صحیح نکلے گا، کتنی دفعے؟ تو میں سمجھے کہ عمل کرو گے تو 99 دفعے غلط نکلے گا، میں سمجھا میرا رکوع صحیح ہے، دوسرے کو پتا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں کیا شرمندہ ہونے کی بات، جب اتنا شرم آتی تو گھر میں کہیں کمرے میں بند کر کے گھر والوں کو بول دے میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں، تو کبھی مشکل نہیں رکوع صحیح ہے کہ نہیں، سجدہ صحیح ہے کہ نہیں، تو علم کے بغیر کیسے ہوگا؟ اس لیے علم کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، ہاں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اور قیامت میں جو ہے یعنی علماء کا اعزاز اور مقام ہوگا، اور سب کا جھنڈا معاذ ابن جبل، سارے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہو، اس امت کے مفتی تھے، اس امت کے بڑے عالم معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور بڑا اعزاز اور مقام ہے آخرت میں علماء کا، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، اہل علم جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، کہتے ہیں علماء کی زیارت عبادت سمجھو، کیا سمجھو؟ عبادت، اور ہم لوگ جاتے ہی 4 مہینے لگا بھی بولے اپنے کو سب آ گیا، جانا چاہیے علماء کی خدمت، اہل علموں کی خدمت میں جانا، ہدیہ لے کر، نہیں تو کم سے کم سلام کرو، مسافہ لو، کچھ باتیں پوچھو، اسی طرح اللہ کے دھیان کے بغیر کوئی بھی عمل بے جان ہے، ہر عبادت کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیا ہے بولو؟ اللہ کا ذکر ہے، ہر عبادت کی روح، دھیان لانے کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا ماحول غفلت کا ماحول ہے، اس میں رہتے رہتے دلوں میں سختی آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ سختی، اس کی وجہ سے خیر کی بات دل پر اثر نہیں کرتی، وہ باؤثر ہو جاتی، کیا جاتی؟ کٹک جاتی، اوپر سے چل جاتی، تو دلوں میں سختی کو نرمی سے بدلنے کی تاثیر اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی، کس میں رکھی؟ ذکر،